اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارے ملک کے معروف سینئر صحافی اینکر پرسن ارشد شریف شہید، جنہیں 1.5 ماہ قبل کینیا کے شہر نیروبی میں شہید کر دیا گیا تھا، ان کے قتل کے سلسلے میں ہمارے ملک کے معروف صحافیوں نے، ان کے ہمدردوں نے، ان کے اہل خانہ نے اور خاص طور پر ان کی والدہ ماجدہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں خطوط تحریر کیے تھے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے یہ استدعا کی تھی کہ وہ سو موٹو ایکشن لے کر ارشد شریف شہید کے سلسلے میں جو لوگ بھی ان کی شہادت میں ملوث رہے ہیں یا جن لوگوں نے بھی انہیں قتل کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس عمر بندیال کی سربراہی میں ایک بینچ تشکیل دیا گیا تھا اور اس بینچ نے حکومت پاکستان کو یہ احکامات صادر فرمائے تھے کہ وہ ارشد شریف شہید کے قتل کے سلسلے میں FIR درج کریں، لیکن اسلام آباد کی پولیس نے ماضی کی روایات کو اپناتے ہوئے جو قتل کا جو مقدمہ درج کیا، اس میں جو نام شامل کیے گئے، اس پر نہ صرف ان کی والدہ ماجدہ کو بلکہ دوستوں کو، اہل خانہ کو اور پوری صحافی تنظیموں کو جو تھے تحفظات تھے، اور ان کی والدہ نے گزشتہ روز سپریم کورٹ میں پیش ہو کر معزز عدلیہ کے جج صاحبان سے یہ استدعا کی کہ جن لوگوں کو کے نام FIR میں درج کیے گئے ہیں ان پر ہمیں تحفظات ہیں، لہٰذا قاتلوں کو ہم جانتے ہیں، قاتلوں کا ہمیں پتہ ہے، ہم جو نام دے رہے ہیں ان ناموں کو اس FIR میں شامل کیا جائے۔ تو اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ تھی، اس 5 رکنی بینچ نے پولیس کی اس تحقیقاتی ٹیم کو مسترد کر دیا اور خصوصی GIT بنانے کے احکامات صادر فرمائے، اور اس GIT میں ISI IB اور مختلف جو ایجنسیز ہیں ان کے لوگوں کو شامل کیا جانا ہے، اور اس میں تمام لوگوں کو شامل کر کے GIT بنائی جائے گی، اور GIT مکمل طور پر ارشد شریف شہید کیس کے متعلق تحقیقات کرے گی۔ ارشد شریف شہید کے جو متعلق FIR درج کی گئی اور جس پر ان کی والدہ نے اور ان کے دوستوں نے عدم تحفظات کا اظہار کیا، اس کے بعد بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی ان کے لیے حمایت کا اعلان کیا کہ ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے وہ ان کی جو والدہ یا ان کے جو لواحقین جس طرح سے کہہ رہے ہیں اس طرح سے FIR درج ہونی چاہیے تاکہ انصاف جو ہے وہ انہیں مل سکے۔ دوسری جانب ناظرین، سپریم کورٹ کی جانب سے ارشد شریف شہید کے متعلق جو سو موٹو ایکشن لیا، اس کے بعد سندھ کے شہری حلقوں میں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے ٹویٹ منظر عام پر آئے اور انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے یہ سوالات اٹھائے کہ اگر پروفیسر حسن ظفر اور علی رضا عابدی کے شہادت کے بعد سو موٹو ایکشن لیا جاتا سپریم کورٹ کی جانب سے، یا اسی طرح سے خطوط لکھے جاتے، یا اسی طرح سے کوئی اس قسم کے واقعات سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جاتے، تو آج ارشد شریف شہید نہیں ہوتے۔ تو ان سینکڑوں کارکنان کا کہنا تھا کہ پروفیسر حسن ظفر صاحب بھی ایک اچھی اور نیک کاز کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور علی رضا عابدی صاحب بھی جو تھے وہ ان کا بھی ریکارڈ کوئی اتنا خراب نہیں تھا، وہ بھی قومی اسمبلی کے نہ صرف رکن تھے بلکہ ایک مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی والدہ بھی اپنے بیٹے کی یاد میں آج تک انصاف کی منتظر ہیں، اور اسی طرح سے پروفیسر حسن ظفر صاحب کے جو لورز ہیں یا جو ان کے دوست ہیں یا جو ان کے احباب ہیں وہ بھی آج تک انصاف کے منتظر ہیں۔ کیوں نہ اچھا ہوتا کہ سپریم کورٹ پروفیسر حسن ظفر صاحب اور علی رضا عابدی صاحب کے متعلق بھی سو موٹو ایکشن لے کر ان کی بھی تحقیقات کے لیے احکامات صادر فرماتی، تاکہ آنے والے دنوں میں
کبھی ارشد شریف شہید جیسے واقعات نہ ہوں، یا پروفیسر حسن ظفر صاحب یا علی رضا عابدی جیسے واقعات جنم نہ لے سکیں۔ ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے 9 دسمبر کو یوم شہدائے منانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور یوم شہدائے منانے کا اعلان اگرچہ متحدہ قومی موومنٹ پر مکمل طور پر پابندی عائد ہے بانی متحدہ الطاف حسین کی تقریر پر، لیکن گزشتہ 2 ماہ سے جو سلسلہ ہے اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید نرمی کی گئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان بینرز بھی لگا رہے ہیں، تصاویر بھی اٹھا رہے ہیں، چند ایک ریلیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں، اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی جو والدہ ماجدہ تھیں، بیگم خورشید صاحبہ کی بھی جو برسی تھی وہ مختلف جگہوں پر مختلف ٹولیوں کی صورت میں منائی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جو کل 9 دسمبر کو بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے یوم شہدائے منانے کا اعلان کیا گیا ہے، اس میں ہماری جو ریاستی ادارے ہیں یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کیا کردار نظر آتا ہے۔ اگر بانی متحدہ کے اعلان پر ان کے کارکنان کو، ان کے ہمدردوں کو، ان کے ساتھیوں کو یوم شہدائے منانے کا اعلان کیا گیا ہے، اس میں کوئی رخنہ نہ ڈالا گیا اور ان پر کوئی تشدد یا گرفتاریاں عمل میں نہ لائی گئیں یا انہیں کسی قسم کی تقریبات سے نہ روکا گیا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ جو جنرل باجوہ صاحب فرما گئے ہیں کہ فوج اب سیاست سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے، تو وہ ان کے فیصلے درست تسلیم کیے جائیں گے، ان کی تقریر کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے ماضی میں کارکنوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، کارکنوں کو کئی مہینے غائب کر دیا جاتا تھا محض اس لیے کہ الطاف حسین کا نام لیا جاتا تھا، الطاف حسین کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا، الطاف حسین کی تصاویر تھی وہ اپنی پاکٹ میں رکھی گئی تھی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو اس قسم کے واقعات ماضی میں ہوتے رہے، اگر اس قسم کے کل واقعات نہیں ہوتے ہیں تو پھر تو اس بات کو تسلیم کر لیا جائے گا کہ افواج پاکستان جو ہے اس کا سیاست سے کردار ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ریاستی اداروں کی جانب سے یا اس قسم کی کوئی حرکت کی گئی تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ ابھی اس قسم کی کوئی تبدیلی سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن ماضی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جو چھوٹی موٹی ریلیاں نکالی گئی ہیں یا جو جہاں بھی متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن نے، الطاف حسین کے کارکنان نے جو تھوڑے بہت ریلیاں نکالی ہیں، جو جلسے کیے ہیں، جو چوکیں کی ہیں، وہاں ریاستی ادارے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے وہ تو منظر عام پر نہیں آئے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن مقامی سطح پر پولیس نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، پولیس نے وہی اپنا کردار ادا کیا، کارکنوں کو گرفتار کیا، خواتین کو گرفتار کیا، پھر ان کے لواحقین سے بارگیننگ کی اور بارگیننگ کرنے کے بعد ان کو رات گئے چھوڑ دیا گیا۔ تو ایسا تو ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور لیکن اب دیکھنا یہ کہ کل جو ہے وہ ہماری انتظامیہ کی کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ دوسری جانب میں یہ بھی کہوں گا کہ جو متحدہ قومی موومنٹ 90 فعال ہوتی جا رہی ہے، بانی متحدہ کی جو تقاریر سوشل میڈیا سے اب اسٹریم میڈیا پر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس میں اضافہ بھی ہوا ہے، کارکنان بھی پوری طرح سے باہر نکل رہے ہیں، اپنے نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، چاکنگ بھی کی جا رہی ہے۔ تو ان تمام صورتحال سے بہادر آباد بھی پریشان ہے، اور پی ایس پی بھی پریشان ہے، اور دوسرا فاروق ستار صاحب بھی پریشان ہے، لانڈی والے بھی پریشان ہیں۔ تو تمام لوگوں کی پریشانی بھی منظر عام پر آ رہی ہے، اور اس سلسلے میں بیانات بھی ان کے مختلف قسم کے آ رہے ہیں، جبکہ فاروق ستار صاحب نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ الطاف حسین صاحب کو اب کبھی بھی سیاسی آزادی نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ ہماری اطلاعات کے مطابق بہادر آباد سے کئی مرتبہ یہ وفود بھی اسلام آباد جا چکے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ باور کرا چکے ہیں جن لوگوں نے ان لوگوں کو کھڑا کیا تھا، ان کو کہا کہ جناب اب تمام چیزیں ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، تمام آپ کے کہنے پر حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں، ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں، اگرچہ ہمارے کام بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جناب تحریک انصاف کو سپورٹ کریں، تو ہم نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا۔ آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف آپ پی ڈی ایم کو سپورٹ کریں، تو ہم ادھر چلے گئے، ہم خاموش ہیں، ہمارے کام بھی نہیں ہو رہے، ہم لوگوں کو مطمئن بھی نہیں کر پا رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی الطاف حسین کی جو معاملات ہیں جس طرح سے طے ہونے جا رہے ہیں، یا جس طرح سے انہیں عوام محسوس کر رہی ہے، یا ان کی جو
اس قسم کی جو ڈھیل ہے اس کے پس پردہ آپ کیا مقاصد چاہتے ہیں ہم سے، اور ہم کہاں کھڑے ہوں گے جب ان کو اگر آپ نے اجازت دے دی گئی، چونکہ ہم تو آپ کی ٹیم کا حصہ بنے تھے، اور آپ کے کہنے پہ ہم نے بانی متحدہ کو مائنس بھی کیا، اور اس کے علاوہ پارٹی کے ٹکڑے بھی کیے، تو ہمارا کیا مستقبل ہوگا؟ تو اس حوالے سے کئی وفود تو اسلام آباد جا چکے ہیں پہلے بھی، اور اب بھی کوشش ہوگی ان کی کہ کسی طرح سے ان کو روکا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کل جو حالات ہوتے ہیں، ان حالات کے بعد صحیح صورتحال منظر عام پہ آ جائے گی کہ اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سیاست میں کس حد تک کردار نظر آتا ہے، اور کس حد تک ان کا کردار رہے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔